समाजी कारकुन हैं जफर अब्बास, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? जी ज़फ़र भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक सर्वे जो कि हमने शेयर किया अपनी अवाम के साथ, उस पर यकीनन आपकी राय लेना चाहेंगे। 39% ताजिर मुस्तकबिल से अब घबराते हुए नज़र आ रहे हैं कि समाजी कारकुनान की घबराहट में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि माशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं और जिस तरह से ये बढ़ता चला जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि शायद उस लिहाज से बढ़ना नहीं चाहिए था। एक अच्छे उसमें हम कहते हैं कि बढ़ रहा है तो हम आपको मुबारकबाद भी देते, लेकिन अब जब हम देखते हैं कि समाज के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं ना, जब हुकूमतें वक्त कुछ नहीं कर पाती तो फिर आप जैसे लोग आगे आते हैं, तो प्लीज़ ज़रा बताइएगा। देखें, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या कल सुबह का बताता हूँ, उससे आपको शायद अंदाज़ा होगा कि इस वक्त पोजीशन क्या चल रही है। कल मेरे मोबाइल पे एक शख्स अपने बच्चे की तस्वीर भेजता है और उस बच्चे के हाथ में ड्रिप वाला कैनुला लगा होता है और वो बच्चा लेटा हुआ है और वो लिखता है नीचे कि ज़फ़र भाई मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ और मेरे बच्चे का जिलानी अस्पताल सैटेलाइट टाउन कोयटा में इंतकाल हो गया है और मुझे इसकी मैयत रिलीज़ कराने के लिए 12,000 रुपये की अर्जेंट ज़रूरत है, आप मुझे ईजी पैसा कर दें पैसा। ठीक है, चूँकि मैं कहता हूँ देखें 12,000 रुपये को इतनी बड़ी रकम नहीं है, मैं बोलता हूँ आपके पास मैं इजी पैसा नहीं कर रहा, मेरा बंदा लेकर 12,000 रुपये 20 से 30 मिनट के अंदर पहुँच रहा है। मैं कोयटा में अपने नुमाइंदे से रब्ता करता हूँ, बोलता हूँ पैसे लेके अस्पताल जाओ, बॉडी रिलीज़ कराओ, और अगर वहाँ बॉडी ना मिले आपको और वो बंदा बाहर मिल जाए आपको, तो ये 12,000 आप उसको दे देना, क्योंकि ये मैं पहले ही समझ चुका था कि देखें 12,000 रुपये ये अपने बच्चे की देखें तस्वीर भेज रहा है, सब चीज़ें भेज रहा है, मेरे मोबाइल में मौजूद है, ऐसे ही नहीं भेज रहा। तो लोगों का अब ये आलम हो चुका है कि लोग राशन के लिए, लोग खाने के लिए अपने बच्चों की तस्वीरें खींच के मुख्तलिफ चीज़ें हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको पैसा मिल जाए। मेरा नुमाइंदा वहाँ पहुँचा, जिलानी अस्पताल सैटेलाइट टाउन इंतज़ामिया ने बताया हमारे अस्पताल में किसी की मौत ही नहीं हुई है, यानी हिसाब से रब्ता हुआ जो कुछ हो, मतलब मैं ये छोटा सा वाक़या ऐसे भी बोल रहा है तो उसके पीछे यकीनन कोई ऐसी मजबूरी होगी कि ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है, मजबूर हो गया। ये बड़ी एक अजीब सी बात है, बड़ी एक परेशान सिचुएशन पैदा हो रही है। एक बड़ी देखें बिल्कुल सीधी सी बात है, ये पहला स्टेप है। इसके बाद वो सारी हदें ख़त्म हो जाएंगी कि वो किसी का ख्याल करेगा, क्योंकि उसके घर में भूख है, उसके घर में अफलास है, बच्चे 2-2 3-3 दिन के भूखे हैं, माँ बीमार है, घर का किराया देना है, यूटिलिटी बिल्स आए हुए हैं, बच्चों का स्कूल से एडमिशन कैंसिल हो गया है। कोई ये बात क्यों नहीं सोच रहा कि आप 60 रुपए वाली चीनी अगर 170 रुपए पे लेकर आ जाएंगे तो इससे गरीब के घर का बजट 3 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप आटा जो 10 किलो का बोरा 300 का मिलता था उसको 800 850 रुपए किलो पे ले आएंगे, डबल से भी ज्यादा कर देंगे, तो गरीब के घर का बजट 3 गुना बढ़ जाएगा। ऐसा ही है। आप टमाटर 200-400 रुपए किलो कर देंगे, आप मटर 150-200 रुपए किलो कर देंगे, तो गरीब का बनेगा क्या? बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अच्छा जफर भाई ये बताइएगा, जो इस वक्त मौजूदा मुल्क की सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो डायरेक्शन हम देख रहे हैं हुकूमत की, आपको क्या लगता है मुस्तकबिल में ये हालात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं या मजीद बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखें, मैं तो अगर आज की बात करूं, आज की डेट में मैं हुकूमत के मामलात के बारे में क्या बोलूं, मैं तो एक समाजी कारकुन हूं, ये तो आपको कोई सियासी वर्कर ही बता सकेगा। आज की मजमूई तौर पर जो मुल्क की सिचुएशन है, महंगाई के हवाले से, आम आदमी की परेशानियों के हवाले से, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, जो लोगों की हालत है, मिडिल क्लास तबका तबाह बर्बाद हो गया है। मैं और आप यहाँ सीधे सीधे बैठ के बात करते हैं ना, आपके जो ये कैमरा मैन खड़े में कैमरा पकड़ के जो आपकी इस वक्त वीडियो बना रहे हैं, कितनी तनख्वाह होगी इनकी? 35,000, 40,000, 50,000। इनसे बोले 50,000 में आपको देता हूँ, महीना गुजार के दिखा दें। अरे 2 कमरे के छोटे से फ्लैट का रेंट होता है 22,000, 23,000 रुपए। यूनियन वालों के 5,000 रुपए होते हैं, 5 से 7,000 यूटिलिटी बिल होता है, 35,000 रुपए चले गए। 15,000 रुपए में आप मुझे महीना गुजार के दिखा दें, 3 बच्चों की फीस 2,500 के हिसाब से 7,500 रुपए हटा दें। अब 7,500 रुपए में आपने अपनी बाइक का पेट्रोल भी लगाना है और राशन भी लाना है। जिस तरह पेट्रोल जा चुका है, 12,000 रुपए का पेट्रोल तो एक आम आदमी की बाइक में लग रहा है। जो बंदा अपने ऑफिस जाता है, वापस आता है, शाम में कहीं आना जाना कुछ भी करता है, तो फिर उसके बाद खाएगा कैसे? यानी पूरे महीने भूखा रहेगा। और बार बार मैं टीवी पे देख रहा हूँ, कोई बता रहा है जी लंदन में पेट्रोल इतने का है, कोई बता रहा है हॉलैंड में पेट्रोल इतने का है, कोई बता रहा है वो मरीख पे पेट्रोल इतने का है, कोई बता रहा है चांद पे पेट्रोल इतने का है। ये कैसी बातें हो रही हैं? सबसे बड़ा जो खतरा है वो अजीब सी चीज जो नजर आ रही है कि ये क्या पॉलिटिकल नुमाइंदे जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई आपको पता नहीं आप किस आवाम से बात कर रहे हो। 70 साल में आटा पहुंचा था 300 रुपए किलो, 300 रुपए का बोरा 10 किलो का, आज 2 से 2.5 साल में 850 का हो गया। आप पेट्रोल की बात नहीं करें, आप दाल की बात नहीं करें, आप सब्जी की बात नहीं करें, किस चीज की बात करेंगे? दवाइयां भी खानी छोड़ दी है लोगों ने। आप दवाइयों को, भाई कंट्रोल में कौन है आपके? जिसका जो दिल चाह रहा है, जिसकी जो मनमानी हो रही है वो कर रहा है। सही।
آپ کرائم کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ آپ نوٹ کریں نا. دیکھیں بات یہ میرے اور آپ کے گھر میں جب کھانا نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ دیوار نوچ کے کھائیں گے. صحیح بات ہے. جب جیب میں پیسے ہی نہیں ہوں گے. ایک عام آدمی کی تنخواہ 30,000 35,000. ہمارے ساتھ تو پرابلم یہ جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کو کوٹے کی بنیاد پہ نوکری بھی نہیں دی جاتی. المیہ دیکھیں آپ, پرائیویٹ ادارے بول رہے ہم تباہ ہو چکے ہیں, ہم نوکری کہاں سے دیں؟ جو نوکریوں پہ ہیں ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے کہ بھائی جان تمیز سے نوکری کر لو, نہیں تو تمہارے بدلے تم 60,000 تنخواہ لے رہے ہو. یہ فریش لڑکے موجود ہیں 15,000 روپے میں نوکری کرنے کو تیار ہیں. بالکل آپ دیکھیں تو حالات تو چیک کریں کدھر جا رہے ہیں معاملات, کس کے, اور سارے لوڈ کس کے اوپر آ رہا ہے؟ لوڈ آ رہا ہے فلاحی اداروں پہ. ایسی اپلیکیشنیں آ رہی ہیں جو آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ میرے بچوں کی 3 مہینے کی فیس ہے سیمسٹر کی. اچھا بھائی کتنی ہے؟ 75,000 روپے, 75,000 روپے, 75,000 روپے. مطلب یہ لیول چل رہا ہے کہ 2.25 لاکھ روپے ایک گھر کا لیٹر آ رہا ہے فیس کا. ایسا ہی ہے. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ والد کو تنخواہ نہیں ملی, والد کو نوکری سے نکال دیا, چھوٹا بھائی بھی نوکری کرتا تھا اس کو بھی نکال دیا, ایک بندہ نوکری کر رہا ہے. لوڈ اور مہنگائی 3 گنا اوپر جا چکی ہے. اچھا آپ سبزی کی بات کریں 3 گنا مہنگی. آپ ابھی جب میں یہاں آ رہا تھا مجھے گیٹ پہ چوکیدار نے بولا کہ بھائی دودھ پھر 20 روپے مہنگا ہو گیا یا ہونے جا رہا ہے. کل رات میں میسج چل رہا تھا کہ پیٹرول پہ پھر 10 روپے کی سمری چلی گئی ہے 11 روپے کی. تو یہ کون سی ایسی آفت آئی کہ روز آنا 10 روپے بڑھ رہا ہے؟ تو بات میں تو صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ یہ حالات اچھی طرف نہیں جا رہے ہیں. اور میں سماجی تنظیم چھوڑے, آپ لوگوں سے پوچھیں نا, جو پیسے والے لوگ ہیں تھوڑے سے بھی مستحق ہے, پورے خاندان کا لوڈ آ گیا ان کے اوپر. کوئی کہہ رہا ہے بہن کی شادی کے لیے قرضہ دے دو, کوئی بول رہا ہے مہینے کے آخر میں تھوڑا کمی ہو گئی ہے 20,000 دے دو, کوئی کہہ رہا ہے 10,000 دے دو. اور کوئی شخص کتنا کس کو بانٹے گا؟ لوگوں کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. وہ کوئی جیسے ہی کسی کو منع کرتا ہے اگلے کی نظر میں اس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. تو بات یہ حکومت ان باتوں کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہی مجھے نہیں معلوم. اور سب سے بڑی بات یہ میں پھر یہ مشورہ دوں گا, اگر وزیر وزراء انہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو لوگ یہ گھوم رہے ہیں 80% طبقہ جو پاکستان میں ہے سلم ایریاز میں رہتا ہے کراچی میں, اگر انہی لوگوں میں سے ہوتے, موٹر سائیکلوں پہ گھومنے والے ہوتے, بسوں میں سفر کرنے والے ہوتے, تو ان کو بخوبی اندازہ ہوتا کہ آج جب میں 16 تاریخ کو اسمبلی کے اجلاس میں بیٹھا ہوں تو میرے گھر میں راشن ختم ہو چکا ہے, یا میرے جو جیب ہے میرے بچوں کی فیسیں مجھ پہ چڑھ چکی ہیں, میرے ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں, اسکول سے سیکنڈ ریمائنڈر آ چکا ہے گھر کے اندر. ان کو بھی ہر بات پہ ہنسی نہیں آتی, وہ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں. بات یہ کہ فرق بہت زیادہ ہے, ڈفرینس بہت زیادہ ہے. بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر جب آپ چلے جاتے ہیں اسمبلی ہال کے اندر, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جو لوگ دروازہ کھول رہے ہیں آپ کے لیے بند کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں کتنی ہیں, ان کے گھر کے حالات کیا ہیں, یہ جو کلر کے سٹاف بیٹھا ہوا اس کی کیا تنخواہ ہے, پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کرنے والوں کے حالات کیا ہیں. بالکل آپ جو بیچارہ 5 بجے نوکری کرتا تھا آج کمپنی کا مالک اس سے رات 8 بجے تک کام کرا رہا ہے. بالکل جتنے حالات آپ سے آپ بہتر جان سکتے ہیں, یقیناً اتنا کوئی اور بہتر اس لیے نہیں جان سکتا کیونکہ آپ ایک سماجی کارکن ہیں. لوگوں کے گھر جانا اور پھر ان لوگوں کا آپ کے گھر آنا یا اس دسترخوان پر آنا یا اس جگہ پر آنا جہاں پر آپ راشن دیتے ہیں, یقیناً آپ لوگوں کے حالات اور ان کا دکھ بہتر سمجھ سکتے ہیں. ایک اور چیز میں چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں, آپ سے جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی گاڑی میں آیا, کوئی بائک پہ آیا کہ بھیا اتنی روٹیاں پیک کر دو, ہم نہیں پوچھتے کہ کتنے گھر میں لوگ ہیں, کتنے کھانے والے نہیں, ہم بس پیک کر کے دے دیتے ہیں. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ وہ طبقہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, جیسے بھی آپ نے خود کہا کہ ایک طبقہ جو کہ چیزیں برداشت کر سکتا تھا اب وہ بھی برداشت نہیں کر پا رہا, اس کے بھی کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں. تو میں یہ چاہوں گی ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ کس طبقے کے لوگ اب زیادہ آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے, مڈل کلاس ہو جائے, غریب ہو جائے, یا یہ وہ طبقہ ہو جائے جو کہ کسی ٹائم پہ یہ چیزیں افورڈ کر پاتا تھا اور اب وہ بھی نہیں کر پا رہا, اب وہ بھی جو ہے وہ مانگنے پہ یا پھر اس طرح کی جھوٹی, جس طرح سے آپ نے کہا نا اپنے بیٹے کی تصویر بھیج دی, اس طرح سے کام کرنے پہ مجبور ہو. دیکھیں میرے پاس کل ایک خاتون آئیں اور بزرگ خاتون تھیں, واقعاً ان کی عمر ہوگی 70 سال کے قریب. یہ ان خاتون نے آ کے مجھ سے بات بولی کہ میرے گھر میں پوتیاں ہیں میری اور میں ہوں, اور مالک مکان ہمیں گھر سے نکال دے گا اگر ہم نے آج اس کو کرایہ نہیں دیا. 3 مہینے کا کرایہ ہو گیا, لیاقت آباد سے آئی تھی. میں نے ان خاتون کی ایج دیکھی, میں نے کہا ایسا تو ان پوتیوں کا والد جو ہے وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, نہ ان کا باپ ہے نہ میرا کوئی اور بیٹا ہے, کوئی بھی نہیں ہے. میں نے اپنے بندے کو بولا, میں نے بولا جائیے ان اماں کے ساتھ رکشے میں جائیں, ویریفائی کریں, مجھے فوراً بتائیں آ کے. وہ گیا ویریفائی کرنے, اس نے محلے والوں سے معلومات کی, معلوم ہوا بیٹا ہے, بیٹے کی 6 مہینے سے نوکری نہیں ہے. تو اس ماں نے اپنے بے روزگار بیٹے کو کیا بولا کہ زندہ ہی نہیں ہے, اس کو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا. تو اس کے بعد میں نے فوراً ان کا مہینے کا کرایہ ارینج کروایا. یہ حالات ہو گئے, انہوں نے کہا گھر کے اندر صرف ایک گدا بچا ہے, انہوں نے اپنے برتن تک بیچ دیے ہیں. یہ میں آپ سے لیاقت آباد کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے حالات اس تباہی کو پہنچ گئے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے.
بس بات بالکل سیدھی سی ہے، جب تک ہمارے جو حکمران ہیں ان کی تنخواہیں یہ نہیں ہوں گی جس پہ ہمارے لوگ گزارا کر رہے ہیں، مڈل کلاس گزارا کرتی ہے، لوور مڈل کلاس گزارا کرتی ہے، ان کو یہ درد پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ ایسے ہی ہنستے ہوئے بتاتے رہیں گے کہ جی آج پیٹرول 500 کا ہو گیا، ابھی تو لندن میں 1000 کا ہے، ہم پھر بھی 500 کم ہے، اب تو پیٹرول 1000 روپے کا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں وہ یہ بھی بتا دیں گے کسی دن کہ پیٹرول 10,000 کا ہو گیا ہے، آپ اب پیدل سفر کرنا شروع کر دیجئے۔ بات یہ کہ بہت عجیب سی باتیں، کبھی کوئی حکمران بولتا ہے چینی کا استعمال چھوڑ دو، مطلب آپ یہ منتخب نمائندے باتیں کر رہے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے ہم آپ کو ریلیف دیں گے۔ کوئی سوچ سکتا تھا گھی 400 روپے ہو جائے گا؟ نہیں، ابھی میں نے یہ کووڈ کے اندر میں نے خریدا 130 روپے لیٹر، مطلب کوئی آپ تصور کریں 400 روپے گھی، تیل، چینی، دالیں، آٹا 850 کا 10 کلو، مطلب کمال ہوتا جا رہا ہے، کمال۔ مطلب سر آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ مکان کا کرایہ جو ہوتا ہے 18,000 20,000 روپے، یہ لگژری چیز ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یوٹیلیٹی بلز کا ادا کرنا لگژری چیز ہے؟ بچوں کی فیسیں تیسرے اور چوتھے ریمائنڈر کے پاس جمع کرانا یہ لگژری چیز ہے؟ لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، مرغی، گوشت، بکرا، گائے، یہ لگژری چیزیں تھیں؟ جی تو لوگ تو سب کچھ چھوڑ چکے ہیں بھائی۔ اب تو جو 60 روپے میں چاول آتا ہے وہ گائے اور بکرے نہیں کھاتے، وہ چاول کھا رہے ہیں لوگ خرید کے۔ بالکل ظفر بھائی، آپ جو جن چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں نا، جیسے کہ میرے کو اینکر بھی کہہ رہے ہیں، یہ وہ بیسک چیز ہے، لیکن جب ہم حکومت وقت سے سوال کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ کووڈ تھا جس کی وجہ سے پالیسیز تھوڑی ایسی کرنی پڑی، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا نا کہ اگر چینی مہنگی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چینی چھوڑ دیں، کیا ایک وقت میں کہا جائے گا کہ پیٹرول مہنگا ہے تو آپ پیدل سفر کرنا شروع کر دیں؟ اور آپ کسی بات سے مجھے یاد ہے کہ کل جس طرح سے کرایوں میں اضافہ کیا گیا وہ یقیناً ایک نچلے طبقے کے لیے آنے والے وقت میں بہت زیادہ الارمنگ چیز ہے۔ بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے، اور یہ عوام کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حل جتنی جلدی نکالا جائے اتنا بہتر ہے، کیونکہ عوام مہنگائی کی چکی میں پستی چلی جا رہی ہے۔